زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر قرآن اکیڈمی، مرکزی انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی۔ ایوب بیگ صاحب، میرا سوال آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد اب امریکہ کا کچھ چند دن پہلے پہلا قدم سامنے آ گیا پاکستان کے خلاف، اور اس قدم میں انہوں نے دو ڈائمنشنز پر پاکستان کے حوالے سے پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ حملہ یہ میں کہہ سکتا ہوں، ایک تو انہوں نے فوجی مدد بند کر دی، اسسٹنس کا کو تاحکم ثانی یا پاکستان کے سیدھے ہونے تک بند کرنے کا اعلان کیا، اور نمبر دو پاکستان کا نام ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا یا ان ممالک کی واچ لسٹ میں شامل کر دیا ہے جہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قدم ہے پاکستان کے خلاف، اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور نمبر دو کہ یہ ایک طرف فوجی مدد اور دوسری طرف یہ دو حملے انہوں نے کیوں کیے ہیں اکٹھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حمید صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پاک امریکہ تعلقات کی جو تاریخ ہے تھوڑی سا ہم اس پر نظر ڈالیں، تاکہ یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے وہ ہمارے سامنے ان کا اصل بات سامنے آ سکے۔ دیکھیے، پاکستان جنگ عظیم دوم کے فوراً بعد مارز وجود میں آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سارا یورپ کمیونزم کے نام سے کانپ رہا تھا، اور کمیونزم خوب بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، اور یورپ کو اس وقت ضرورت تھی اس کے آگے بند باندھنے کی۔ تو امریکہ نے، اور ظاہر ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ ہی برطانیہ کی جگہ ایک عالمی پاور بن کر سامنے آیا تھا، اور برطانیہ اس جنگ کی وجہ سے نڈھال ہو گیا تھا، لیکن امریکہ نے اس کی جگہ سنبھالی تھی۔ تو امریکہ نے سب سے زیادہ یعنی کیپٹلزم کو آگے بڑھانے کے لیے کمیونزم کا دفاع کرنا تھا، تو لہٰذا پاکستان کو ایک مذہبی ریاست سمجھتے ہوئے، اور یہ کہ ظاہر ہے مذہبی ریاست ہے تو یہ کمیونزم کے خلاف مزاحمت کرے گی، پاکستان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات قائم کیے گئے، سیٹو سینٹو معاہدے کیے گئے۔ لیکن اگر آپ ان تعلقات کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تمام تعلقات جو ہیں یک طرفہ رہے۔ مثلا امریکہ کے مفاد میں امریکہ کے مفاد میں امریکہ بغیر مفاد کے تو کچھ نہیں کرتا۔ ہاں، یعنی یہ جب سن 65 کی جنگ ہوئی اور پاکستان امریکہ سے بھارت کے خلاف مدد کا طالب ہوا، تو امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے سیٹو اور سینٹو، وہ تو کمیونزم کے خلاف کیے تھے، انڈیا کے خلاف تو ہم نے کیے نہیں تھے۔ یہ کمیونزم کی جنگ کو پاکستان کی جنگ تو تھی نہیں، پاکستان کا اصل دشمن تو بھارت تھا۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ آغاز ہی سے دیکھیں تو پاکستان سے کو اتحادی بنانے کے باوجود، پاکستان کو سیٹو سینٹو کا ممبر بنانے کے باوجود، پاکستان کو اپنا حلیف بنانے اور اب نان نیٹو اتحادی بنانے کے باوجود امریکہ کا رویہ دشمنی پر رہا ہے، اور 71 میں ہم امریکہ کا بیڑے کا انتظار کرتے رہے اور وہ نہیں آنا تھا، نہ آیا۔ تو اس ساری پس منظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ در حقیقت امریکہ آغاز ہی سے پاکستان کے ساتھ دوستی کے روپ میں دشمنی کرتا رہا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مطلبی دوستی تھی، جی، اپنے مطلب کے لیے تھی، چاہے اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بس پاکستان نے اس حد تک فائدہ اٹھایا، اس کے علاوہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس حد تک فائدہ اٹھایا کہ کچھ پاکستان کو اس زمانے میں امریکہ سے جدید، اس زمانے کے حوالے سے جدید اسلحہ مل گیا، اس کے علاوہ پاکستان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا امریکہ کے حوالے سے۔ لیکن امریکہ نے بہت فوائد حاصل کیے پاکستان کی مدد سے۔ امریکہ نے سوویت یونین کو نکالا افغانستان سے پاکستان کی مدد سے، بلکہ وہ سوویت یونین تو شکست کے ساتھ ریخت کا بھی شکار ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فوراً امریکہ وہاں سے یوں غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو امریکہ کا شروع سے ہے، اب پاکستان کی وہ مدد پھر 9/11 کے بعد پڑی، پھر اس سے مدد حاصل کی،
اب پھر موقع یہ آیا ہے کہ اب وقت یہ آیا کہ امریکہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو افغانستان میں جن مقاصد کے لیے وہ آیا تھا وہ مقاصد نہیں پورے ہو سکتے جب تک کہ وہ افغان طالبان کو مکمل طور پر شکست نہ دے سکے، اور افغان طالبان کو مکمل طور پر شکست نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کو پاکستان کا تعاون حاصل نہ ہو۔ اب اس حوالے سے جب اس نے دیکھا ہے تو اس نے پاکستان پر مختلف انداز کے دباؤ ڈالنے شروع ہیں، اور ان دباؤ میں سے یہ جو ہے، اور جب سے یہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں اس میں اس دباؤ میں اجڑ پنا آ گیا ہے۔ دباؤ پہلے بھی تھا، اس میں گنوار پن آ گیا ہے، اس میں وحشت آ گئی ہے، اس میں ایک غیر مہذب انداز آ گیا ہے، بدتمیزی آ گئی ہے، اور اس نے یہ ٹویٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان سے سیکورٹی کے تعلقات منقطع کر دیے۔ اب پاکستان کا اب بھی اگرچہ پاکستان بہت سے معاملات میں اسلحے کے معاملے خود کفیل ہو چکا ہے، پھر چائنا سے بھی معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ رشیا سے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا بہت سا اسلحہ بھی ایسا ہے جسے امریکن سپیئر پارٹس کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایک تو پاکستان کو یہ زخم پہنچائی ہے، دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ پاکستان کو واچ لسٹ میں شامل کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو اندرون جو این جی اوز وغیرہ ہے جو اس حوالے سے ان سے مدد حاصل کرتی تھی امریکہ وغیرہ سے، اب وہ سب پاکستانی حکومت پر ٹوٹ پڑیں گی، کیونکہ ان کی امداد بند ہو جائے گی، ان کا سلسلہ روزگار بند ہو جائے گا، اور وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالیں گی کہ وہ کسی طرح امریکی مطالبات کو ماننے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک دو طرفہ اٹیک ہے، ایک طرف سیویلین مدد بند کی، اس سے وہ ادارے سارے خلاف ہوں گے، اور دوسری طرف سے یہ جو فوجی امداد ہے وہ بند کر کے پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل رضا اللہ صاحب دیکھیے، ہم بڑا عجیب لگتا ہے کہ فلاں مدد بھی بند ہو گئی، فلاں مدد بھی بند ہو گئی، لگتا ہے ہم لوگ مدد کے سہارے ہی زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو دو مددیں ہماری بند ہو جائیں گی، جس کو ہم مدد کہہ رہے ہیں، پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملٹریلی ہم ویک ہو جائیں گے، یا پولیٹیکلی یا ہم سول سائڈ پر دیکھیں تو وہاں پر ویک ہوں گے؟ یہ دو مددیں بند کرنے سے یا دو ایشوز پہ حملہ کرنے سے امریکہ کو کون کون سے مقاصد حاصل ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب دیکھیے، جہاں تک تو یہ امداد کا معاملہ ہے اور پاکستان کو ملٹری امداد بھی امریکہ سے ملتی ہے، تقریباً آج سے 10 سال پہلے پاکستان نے اس چیز کو شاید ریئلائز کیا، اور پاکستان نے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے کچھ خود کفالت کی طرف اپنی پیش قدمی کرنا شروع کی۔ جی ایف تھنڈرز کی ایگزامپل ہے، 9/11 کے بعد سے جی مشرف کے بعد سے آپ کہہ سکتے ہیں، مشرف کے دور سے پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں ٹریمنڈسلی ایڈ آن ہوا ہے، ملٹریلی بھی ایڈ آن ہوا ہے، پھر چائنا کی طرف پاکستان نے زیادہ انحصار بڑھا، یہ تو نظر آ رہا ہے یہ بے نظیر کے دور سے کچھ ہو گیا تھا شروع۔ اچھا جی، لیکن میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں ان چیزوں کا جو کہ بہت زیادہ، ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، یہ ایک ان آفیشیل انفارمیشن ہے، کسی نے شیئر کیا ہے میرے ساتھ، وہ بیسیکلی ایک F-16 اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان اس وقت بہت سارے میسائلز، جب سے یہ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی ہے، میسائلز نے بنا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ اور ڈپلوائے بھی کر رہا ہے مختلف علاقوں میں۔ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خطرات کا اندازہ ہے اس وقت کیا ہے سامنے۔ باہر جہاں تک ایڈ کا ذکر آپ کر رہے تھے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، ایڈ امریکہ کی جو ملٹری ایڈ تھی وہ تو بہت زیادہ تھی بھی نہیں، 200 ملین یا اس سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ڈالرز کے اندر، اور وہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے تقریباً۔ ہاں، جو دوسری سائڈ کے اوپر ایڈ پاکستان کی آتی ہے وہ پیسوں کی صورت میں نہیں آتی، وہ عام طور پہ این جی اوز کے تھرو آتی ہے یا میڈیا کے تھرو آتی ہے جو پاکستان کو دی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی ویسٹرن ایمبیسی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ونڈوز ملیں گی جہاں پہ آپ جا کے پیش کریں اپنا پروپوزل، ہم ہیومن رائٹس کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے، یا کوئی بھی اس طرح کی پروپوزل لے کے وہاں جائیں، فوراً آپ کو فنڈنگ دے دیں گے۔ جب پاکستان کو وہ اس واچ لسٹ میں ڈالیں گے جہاں وہ کہیں گے کہ آپ کی ریلیجیس فریڈم نہیں ہے، تو وہاں پہ ایک قدغن لگے گی اس ایڈ کو ملنے میں۔ اور جو این جی اوز یہاں پہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور زیادہ تر ایسی ہی ہیں جو فارن فنڈنگ پہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ پھر پاکستان پریشر ڈالیں گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ پھر وہ امریکہ کے اس الزام کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جائیں گی کہ ہاں
یہاں پر چونکہ آزادی نہیں ہے لہٰذا ہمیں فنڈ دو, ہم اس پر کام کریں. یہی میں بات کر رہا ہوں. وہ پھر پریشر ڈالیں گی کہ یہ کام کیا جائے. اب مذہبی آزادی سے کیا مراد ہے ان کی؟ مسلمانوں کے لیے تو کم از کم ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ مذہبی آزادی یہاں پہ نہیں موجود. مسلمان تو خیر ملک ہے, ہندوؤں کے لیے نہیں ہے, کرسچنز کے لیے نہیں ہے, احمدیوں کے لیے نہیں ہے, قادیانیوں کے لیے نہیں ہے. پاکستانیوں کا دل خراب ہے یا دل جو جلتا ہے وہ قادیانیوں کے ایشو پر یقیناً خراب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا نظریہ ایسا. ورنہ ہندو یہاں پر پرسکون رہ رہے ہیں, عیسائی پرسکون رہ رہے ہیں, پارسی پرسکون رہ رہے ہیں, بلکہ فلرش کر رہے ہیں. یہ صرف ایک ایشو ہے ان قادیانیوں کا جس کے حوالے سے پاکستان کے میں ایک سینٹیمنٹ ہے اور وہ دو سینٹیمنٹ ہے. بات ہی نہیں کر رہا میں, یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکہ جو چیز ہمارے سامنے لے کے آیا ہے اس واچ لسٹ میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی مائنورٹیز کو ریلیجس فریڈم نہیں دیتے. یہ جھوٹ ہے نا. نہیں, بات درست ہے آپ کی. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں دیتے, آپ کرسچنز کو بھی نہیں دیتے, آپ سکھوں کو بھی نہیں دیتے, آپ ہندوؤں کو بھی نہیں دیتے, آپ قادیانیوں کو بھی نہیں دیتے. ہم ان سب کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے جتنی مائنورٹیز کو پروٹیکشن یہاں دے رہے ہیں, دنیا میں کہیں کسی اور ملک میں موجود نہیں ہے. وہ انڈیا کے اندر دیکھیں, انڈیا کے اندر مسلمانوں, یہ خود ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے, یہ 2 دن پہلے ٹائمز آف انڈیا کے اندر آئی ہے کہ مودی کے گورنمنٹ کے آنے کے بعد 100% مسلمانوں کو اگینسٹ واقعات انکریز ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو میانمار میں کیا ہو رہا ہے, میانمار میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, میں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. ایک نمبر کا دھوکہ اور فراڈ اور جھوٹ ہے. امریکہ میں خود کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں خود کیا ہو رہا ہے. ابھی وہاں پہ رہنے والے پاکستانی سہمے ہوئے ہیں. صرف پاکستانی ہی نہیں, وہاں پہ جو امیگرینٹس ہیں وہ بھی سہمے ہوئے ہیں, چاہے وہ لیٹن امریکہ کے ہوں, چاہے وہ کالے ہوں, ان کو مارتے ہیں. کیونکہ پولیس والے گورے کالوں کو مارتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ شوٹنگز ہوتی ہیں, اسکولوں کے اندر شوٹنگز ہوتی ہیں. تو یہ معاملہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے ایک دوسری سائڈ سے. اب یہ دونوں پریشر جب مل کے ڈالیں گے تو اس کا اثر دیکھیے, اس امداد کا اثر پاکستان کی عوام کو اور پاکستان بحیثیت اسٹیٹ ملک اس کو تو کوئی نہیں پڑے گا, لیکن پاکستان کی اشرافیہ کو اور پاکستان کے وہ لوگ جو کہ سیکولر مائنڈڈ, لبرل مائنڈڈ ہیں اور وہ ان این جی اوز کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں پیسے بنانے کے لیے, صرف ان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا. اور بدقسمتی سے انہی کی آواز حکومت کے ایوانوں میں, چاہے میڈیا میں, چاہے اور جہاں سے پر اثر آواز نکالی جا سکتی وہاں پہ سنی جاتی ہے. تو وہ جب یہ پریشر بلڈ کریں گے تو ایک بہت بڑا پریشر پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر آئے گا, عوام الناس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا بیگ صاحب, جو یہ ایڈ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن ممالک سے آتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسیز میں ان کی ونڈوز بھی کھلی ہوئی ہیں, یہ کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر نہیں بلکہ یہ بھی ان کے اپنے مقاصد ہیں, سیاسی مقاصد, اپنے سیاسی مقاصد ہیں جس کے لیے انہوں نے ایڈ شروع کی. یعنی کہ کوئی چیز پاکستان کو ویسے نہیں دے رہے, وہ اپنے مقصد کو, اگر فوجی مدد دے رہا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے دے رہا ہے, کوئی اگر یہ انسانیت کی بنیاد پر مدد دے رہا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لیے دے رہا ہے. اس کا کوئی تعلق ہیومینٹی سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق انسانیت سے نہیں ہے. آپ بالکل آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو انڈیا سر فہرست نظر آئے گا جہاں اقلیتوں سے بدترین سلوک ہوتا ہے, نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ خود ہندوؤں میں جو اقلیت ہے, شودر وغیرہ, جو ان سے سلوک ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر واچ لسٹ میں بھارت کا نام نہیں ہے تو دنیا کے کسی ملک کا نام نہیں. دیکھیں جو دجالیت ہے نا, اس کا یہ ایک جسے کہنا ہے کلاسیکل ایگزامپل ہے. یعنی آپ بڑا گوشت لے جاتے ہوئے, گائے کا گوشت لے جاتے ہوئے آپ پکڑے جاتے ہیں, آپ کو قتل ہو جاتے ہیں, اس سے بڑا کیا ہوگا. اور انڈین حکومت خود بہت بڑی ایکسپورٹر ہے بیف کی, یہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے. اور دیکھیے وہاں انڈیا میں اصل میں پھر وہ آپ والی بات کہ اصل میں سارے اس کے سیاسی مقاصد ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے دنوں میں کو پاکستان میں بھی چرچز وغیرہ پر حملے ہوئے. سر وہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دیندار لوگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کریں. جو افغانستان کی طرف سے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باہر کے فنڈڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, ان میں کچھ غریب لوگ ہیں جن کو پیسے دے کے کروایا جاتا ہے. کچھ اصل میں بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ انڈیا میں ایک گاڑی میں 4 یا 5 پادری اکٹھے جا رہے تھے, اس گاڑی کو جلا دیا گیا اور وہ اندر خاکستر ہو گئے. کوئی آواز نہیں آئی, کوئی دنیا میں شور نہیں مچا. پادری تھے چاروں کے چاروں,
4 تھے یا 5 تھے، اور وہ جلا دیے گئے. وہ یہ جو ہندو دہشت گرد جو انتہا پسند تھے انہوں نے جلا کر مار ڈالا ان کو. لیکن کہیں وہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان میں ہوا ہوتا تو دنیا میں طوفان اٹھ جاتا. لہٰذا امریکہ اس حوالے سے وہ نام لے واچ لسٹ کا، وہ نام لے مذہبی پابندیوں کا، تو یہ سب کچھ سیاسی اور عسکری مقاصد ہیں ان کے پیچھے. وگرنہ امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوتا. مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں امریکہ میں، داڑھی والوں پر حملہ کرتے کرتے سکھ بیچارے آ جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. کالوں پر ایک جو ایک ڈسکریمنیشن ہے یا جسے کہنا ایک وہ فرق و تفاوت رکھا ہوا رنگ و نسل کی بنیاد پر، اس کا سب سے بڑا علمبردار امریکہ ہے. یہ دیکھیے کہ ایک ویپن آف میس ڈسیپشن ہے، ہاں ڈسیپشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ اس چیز کو. انڈیا میں اس وقت جو حکومت موجود ہے وہ انتہا پسند حکومت ہے، اعلانیہ. پاکستان میں تصور کر سکتے ہیں انتہا پسند حکومت ہو کوئی؟ دوسرا بات، پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں چرچز کے اوپر حملے ہوئے، اگر کچھ قادیانیوں کو قتل بھی کر دیا گیا تو وہ پوری پاکستان کے اندر جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کا کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ 0.0001% بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہوا دیا جاتا ہے. اس کے باوجود ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مذمت تو 100% کرنی چاہیے، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو صرف عرض کروں کہ کوئی اللہ کے دین کو سمجھنے والا یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل درست بات ہے. یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں یا کرائے کے وکیل ہیں. میر جعفر اور میر صادق ہمارے ہر ادارے میں موجود ہیں، عوام الناس میں موجود ہیں، ان کو وہ استعمال ہوتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. سر آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک سٹیپ تو امریکہ کا سامنے آ گیا، امریکہ نے پہلا پتا اپنا پھینک دیا، آگے کیا امید رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے معاملے میں جو بھی ہمیں دشواریاں مشکلات پیش آئیں گی، اس کا امریکہ اتنا زیادہ ذمہ دار نہیں ہے جتنے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. مثال کے طور پر اگر ہماری معاشی حالت، اگر ہماری معیشت اس وقت بہتر حالت میں ہوتی تو ہم امریکہ کو بہت ہی زیادہ زبردست جواب دے سکتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ معاشی جو ماہرین ہیں، وہ اقتصادی ماہرین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا سپٹمبر اکتوبر میں IMF کے پاس جانے کے بغیر. اب اگر پاکستان IMF کے پاس جاتا ہے تو آگے امریکہ کھڑا ہے. تو یہ اصل میں تو یہ مشکلات ہم نے خود اپنے لیے پیدا کی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ امریکہ نے یہ سب کچھ تمام معاملات جو کیے ہیں پاکستان کے خلاف، سیاسی اقدام، عسکری اقدام، یہ اقتصادی اقدام بھی ان کا ایک حصہ ہے. پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے فوجی جرنیلوں کو امریکہ نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کرپٹ کیا، اور یہاں جو امداد آ رہی تھی اس کو ضائع کروایا تاکہ ملک پر زیادہ سے زیادہ قرضوں کے دباؤ آ جائیں. اور جب دباؤ آتا ہے قرضے کا تو آپ دیکھیں ایک غریب آدمی بھی ہے نا، وہ ایک امیر آدمی کا پریشر لینے پہ مجبور ہوتا ہے. یہی حال ممالک کا بھی ہے. تو پاکستان اس حوالے سے امریکہ کا پریشر لینے پر مجبور ہو سکتا ہے جی. لیکن اگر یہ قوم یہ طے کر لے، ابھی ہم اس پہ چھوڑ دیں، ابھی ہم تو اس پہ آ رہے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب گویا ابھی اگلے چند مہینوں میں پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی امید تو نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان نے اپنے کچھ تعلقات ڈیولپ کیے ہیں چائنا کے ساتھ. دیکھیں آپ نے خود فرمایا کہ قسط نہیں آئے گی تو بنے گا کیا؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، حالات تو خراب ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص طور پر اشرافیہ پر بہت زیادہ آئے گی، لیکن کچھ پر یہاں مہنگائی بھی پیدا ہوگی جس سے غریب عوام بھی متاثر ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہ ہو. تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن اگر پاکستان سٹینڈ لے لے اور طے کر لے کہ وٹس ایور ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا، گویا اگلا سٹیپ IMF ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. اگر پاکستان یہ طے کر لے کہ نہیں جانا اور اس حوالے سے جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا خود سامنا کرے، جو فنڈز ہیں وہ قوم کے اندر سے اور اپنے اشرافیہ سے اکٹھی کر کے پاکستان کو معاشی سٹینڈ اگر دیا جائے تو پاکستان اب بھی کھڑا ہو سکتا ہے. کیا آپ عباسی صاحب سے توقع کر سکتے ہیں، وزیر اعظم عباسی سے، کہ وہ ایسی حرکت کر لیں گے؟ دیکھیے کوئی ویژنری ہے ہمارے پاس؟ عباسی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس معاملے میں. وہ نواز شریف صاحب ویسے کیوس کا پیدا کر رہے ہیں، ملک کے مہمان ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان ہر دو صورتوں میں مشکلات میں جائے گا، چاہے وہ IMF کی طرف جائے چاہے IMF کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے.
IMF کی طرف جاتا ہے پھر بھی ایڈ آنی ہے یا وہ لون لینا ہے, وہ لون بھی کسی اور جگہ پہ استعمال ہونا ہے, عوام الناس پہ تو استعمال نہیں ہونا, اور مزید قرضوں کا بوجھ بڑھے گا, اور قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ پر کیپیٹا نیشنل ڈیٹ کے طور پہ عوام کے اوپر ہی آئے گا, اور وہ مطلب چاہے آپ ادھر جائیں وہاں سے قرضہ لے لیں, چاہے آپ نہ جائیں قرضہ نہ لیں, مشکلات تو ہر دو صورتوں میں آنی ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہمارے لیے بہتری کس چیز میں ہے. ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب ایک پیج پر ہوں, اور سب ایک پیج کے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سنسیریٹی کے ساتھ یہ سوچیں. میرا نہیں خیال پاکستان کے اندر سارے لوگ سنسیریٹی کے ساتھ سوچ رہے ہیں, پرٹیکولرلی جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں. پولیٹیکل پارٹی سب سے آگے ہیں ان میں, اس کے علاوہ کچھ دوسری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, یقیناً ہوں گے, جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ ڈالرز آتے ہیں کب آئیں, بریف کیسز کب آئیں ہمارے پاس ڈالرز کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سٹینڈ تو لینا پڑے گا اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ رسپیکٹ کے ساتھ سروائیو کرے. سٹینڈ دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ امریکہ اور کیا کر سکتا ہے. امریکہ اینڈ آف دس لاسٹ ایئر دسمبر میں امریکہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے, وہ ایرک پرنس جو ہے بلیک واٹر کا سربراہ بھی ہے, اور بلکہ اس کا موجد بھی وہی ہے, اسی نے اس کا آغاز کیا تھا. اس کے ساتھ امریکہ نے ریاستی سطح پر ایک معاہدہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق, جس کے مطابق امریکہ میں افغانستان میں اب بجائے امریکی فوج بھیجنے کے جو آفیشیل فوج ہے اس کی بجائے کرائے کے فوجی بھیجیں گے. اور یہ وہ کام ہے جو کولمبیا پلان کے تحت کولمبیا میں اس کا کر چکا ہے, اور کامیاب ہوا, اور وہ کافی حد تک کامیاب اس میں کامیاب ہوا کہ اس نے وہاں بلیک واٹرز بھیجے, اس نے وہاں قتل و غارت کیا. اور یہاں تو ایک اضافی بات آ رہی ہے کولمبیا پلان سے بھی آگے, وہ یہ کہ یہ جو ایرک پرنس کی یہ فوج ہوگی جو غیر سرکاری فوج ہے, پرائیویٹ فوج ہے, اس کے پاس ایئر فورس بھی ہوگی. تو اس طرح وہ پلان یہ ہے کہ افغانستان میں بڑے حملے شدید کر کے افغان طالبان کی ایک اکثریت کو شہید کر کے انہیں وہ سمٹ جائیں, اور پھر وہ مجبور ہو جائیں کہ پاکستان کے اپنا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں. یہ ان کا پلان ہے. پلان تو انہوں نے پہلے بھی بہت سے بنائے ہیں. ان کا تو خیال تھا کہ 9/11 جب فوجی اتارے تھے کہ کچھ عرصے میں ہم بس کلیئر کر دیں گے, 17 سال ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ یہ پلان زیادہ خطرناک نظر آتا ہے, اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کو بھی اور افغان طالبان کو بھی زیادہ سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا. یہ بہت خطرناک. کیوں؟ جب حملہ ہوگا تو نہ امریکہ مانے گا ہی نہیں کہ ہم نے حملہ کیا ہے. یہ تو کوئی پرائیویٹ تھے کون نہیں تھے. تو یہ معاملہ بھی امریکہ کر سکتا ہے پاکستان کے. مثلا در اندازی بھی ان کے ذریعے کرائے پاکستان میں, افغان طالبان کے خلاف بھی ان سے کرائے, اس لیے کہ وہ جو ہیں وہ امریکن نہیں ہوں گے. وہ جو کرائے کے فوجی ہوں گے وہ اور امریکن نہیں ہوں گے, تو ان کے مرنے سے امریکہ میں کوئی مطلب واویلا نہیں مچایا جائے گا. لہٰذا یہ پالیسی نظر آئے کہ افریقہ سے لوگ لے رہے ہیں, کوئی ممکن ہے انڈیا پاکستان سے بھی بھرتی کر لیے جائیں, کوئی ان ایسے پسماندہ علاقوں سے بھرتی کر کے. یہ ایک سکیم امریکہ کے سامنے آ رہی ہے. ہماری حکومت کو, ہماری عسکری قیادت کو اس کا پورا نوٹس لینا چاہیے, اور اس کے جواب میں ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح نپٹیں. بیگ صاحب, رضا الحق صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جو صورتحال ہے اس میں جو ہماری پولیٹیکل جو قیادت ہے اس کو بھی ایک پیج پر ہونا چاہیے. دیکھیں ورلڈ ہم عادی ہیں, ہمارے خون کے اندر امداد سرایت کیے ہوئے ہے, ہمارے خون کے خلیوں کے اندر سے اتنی ہم امداد کے کر گئی ہوئی ہے نا. یہ وہ نشہ ہے جو کہ ہماری رگ رگ میں آ چکا ہوا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ ہیروئن کا یہ نشہ ہے کہ اس کو چھوڑو گے تو موت ہے, اس کو جاری رکھو گے تو بھی موت ہے. اچھا, جو چھوڑنے والی بات ہے, چھوڑنے والی بات کے لیے بڑی قوت ارادی چاہیے, قوت ایمانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ایک ہیروئن کے نشے سے اس کو کرتے ہیں, مثال دیتے ہیں. پاکستانی قوم نمبر 1, پاکستانی سیاسی قیادت نمبر 2, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نمبر 3, کیا اس نشے کو چھوڑ سکتی؟ دیکھیے مشکل تو بہت ہے, بہت مشکل ہے, لیکن ناممکن کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے, اور پھر یہ ہے کہ حالات کا جبر بھی یہ کروا دیتا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ آج بھی بیگ صاحب لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ کے ہر ڈیمانڈ کے آگے سر جھکا دو, اسی میں سلامتی ہے, سر جھکا کے رہو, سلامتی ہے, مدد آ رہی ہے, اس کے مرسنری بن کے رہو. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ان کی حماقت ہے. اگر تو بات ہو نا کچھ مطالبات کی, اگر تو بات ہو اور ہم وہ مطالبات مان لیں تو پھر تو معاملہ چل سکتا ہے. اصل میں سوال مطالبات کا نہیں ہے, اصل میں سوال ہے ہماری سلامتی کا. اصل میں اسرائیل اور امریکہ ہماری سلامتی کے در پہ ہے, خاص پر اسرائیل اور بھارت. امریکہ کو یہاں سے نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے, اسرائیل اور بھارت تو بنیادی طور پر ہماری سلامتی کے, ہمارے وجود کے خلاف ہے. امریکہ یہاں تھوڑا سا فرق ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان موجود رہے اپاج, فالج زدہ اور نشہ یافتہ, ایسا پاکستان موجود رہے, جبکہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے. ہیروئن بیچنے والا چاہتا ہے کہ ہیروئن خریدنے والا نشئی موجود رہے, تاکہ میرے سے ہیروئن وہ لیتا رہے. ویسے بھی وہ امریکہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ انڈیا کو بالکل کلین چٹ دے دے, انڈیا کو بالکل وہ ایک ایسا میدان دے دے جہاں جیسے وہ چاہے دوڑتا پھرے. وہ چاہے بھی تو ایسا نہیں کر سکتا. یہ یوبیک صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. ویسے بھی پاکستان کا مکمل طور پہ ڈسٹیبلائز ہونا اس پورے خطے کو ڈسٹیبلائز کرے گا. امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. دیکھیں اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہو گیا تو امریکہ کی جتنی افغانستان میں اس وقت تکالیف, مشکلات اور مصائب ہیں ان میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا. انڈیا بھی ڈیسٹیبلائز ہوگا اور بھی علاقے کے لوگ امکان ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو پٹائی افغانستان میں مزید بڑھ جائے گی, یہاں سے لوگ وہاں چلے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک میں اس سے متوازی تھوڑا سا آپ کو نقطہ نظر اگر آپ اجازت دیں تو پیش کروں. دیکھیے جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ یہ نشہ جو ہمیں لگ چکا ہوا ہے, ایک امداد کا, ایڈ کا, پیسوں کا, اس کے اندر بہت بڑا رول کمرشلائزیشن نے پلے کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں میڈیا بھی انوالوڈ ہے, اس میں ملٹی نیشنل کمپنیز بھی انوالوڈ ہیں, اس میں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ بھی انوالوڈ ہے, اس میں ہماری سوشل ایلیٹ بھی انوالوڈ ہے, وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتی ہو چاہے سویلین لیڈرشپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو. ایران کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایران میں جب ریولوشن آیا تھا تو انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا, اور وہ کریک ڈاؤن یہ تھا کہ یہ جو ویسٹرن ایک آپ سوسائٹی بننے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے, ایک نشہ ہے. اور اس وقت سے لے کے کافی عرصہ بعد تک آپ دیکھیے ایران کے اندر اس طرح کی جنہیں ہم لکشری آئٹمز کہتے ہیں, چاہے وہ فزیکل آئٹمز کی صورت میں ہوں چاہے وہ نان فزیکل آئٹمز کی صورت میں ہوں, وہ بہت کم نظر آتی ہیں. پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس حد تک اپنی آسٹیرٹی بیلٹ ٹائٹ کریں. اب بیلٹ ٹائٹننگ بہت سارے ممالک نے کی ہے, پاکستان کے لیے بھی وقت آ گیا ہے. میں پھر واپس اس کے اوپر سوچے, اس پہ دیکھیں. پھر ہم نشے ہی کو مثال لیتے ہیں. نشئی جب تک خود نہ چاہے نشہ نہیں چھوڑ سکتا. نہیں سر, میں اس کو تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. نشئی کو ہمیشہ کسی ٹریٹمنٹ کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجنا پڑتا ہے. جب تک اس کی ریہیبلیٹیشن نہیں ہوتی, جب تک اس کے اندر دیکھیں وہ وہاں ریہیبلیٹیٹ بھی ہو جائے گا نا, اگر دماغ میں وہ جب تک فیصلہ نہیں کرے گا کہ مجھے چھوڑنا ہے تب تک وہ ریہیبلیٹیشن سے ہو کے. اچھا اب میں میرا پوائنٹ سر یہ تھا کہ جو ہمیں نشہ لگ گیا ہوا ہے ہمارے اندر ابھی تک, وہ دیکھیے ہم ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی کیوس ہے. وہ کیوس کہیں سے ظاہر نہیں کرتا کہ ہم امریکہ کی پابندیوں کا یا امریکہ کی طرف سے مخالفت کا یا اس کی دشمنی کے متحمل بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آصف صاحب کہ اگر اس وقت پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کی سیاسی قوت, پاکستان کی عسکری قوت ہے اور تو پاکستان کے تمام دوسرے ادارے اگر ایک چیز پر, ایک پیج پر آ جائیں کہ ہمیں امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ آدھی جنگ جیت گئے, آغاز میں ہی جیت گئے. اگر وہ صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے تمام اختلافات کو ختم کر کے, یہ ایک بہت بڑا اگر ہے نا, اس اگر کے سامنے اس اگر کو رکھیں یہاں پہ, اور اب آپ آئیے
کہ یہاں پر تو دھرنوں کی تیاری ہو رہی ہے, یہاں پر تو ذاتیات کو لیا گیا ہے, ذاتی اداؤں کو لیا گیا ہے, عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں اور اداروں پر حملے ہو رے ہیں. حالات تو یہ ہیں, ہم تو اگر کہہ کہ ہم تو بڑی خوش فہمی میں ہو جاتے ہیں, سچویشن تو یہ ہے سر. اس سچویشن کے ہوتے یہی اصل بدقسمتی ہے. اس صورتحال میں کوئی ایک پارٹی نہیں جو الگ ہو, کوئی ایک پارٹی نہیں جو ملک کا سوچ رہی ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے حوالے سے, ریاست کے حوالے سے سوچ نہیں ہے, بلکہ سیاسی حوالے سے سوچ ہے. شہباز شریف استعفیٰ دے, رانا ثناء اللہ استعفیٰ دے, فلاں استعفیٰ دے, فلاں ہٹ جائے, فلاں ہو اور بس, اور مجھے کیوں نکالا ہے وہ, اور مجھے, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر پہ, تو ہم کیسے, کیوں ہم سبز باغ دکھائیں اپنی قوم کو جب تم ہمارے حالات. بات بالکل درست ہے. ریئلسٹیکلی اسپیکنگ نہ آپ پی ایم ایل این سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ مخالف پالیسی بنائے گا, نہ وہ تو انڈیا مخالف نہیں بنانے کا اہل, پی ایم ایل این جو ہے وہ تو انڈیا مخالف بنانے کا اہل نہیں ہے. نہ آپ پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, نہ اے این پی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, نہ جے یو آئی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ان میں سے کسی سے بھی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, یہ امریکہ کے بل پوتے پہ چلیں گے, ان کے ساتھ ڈیلز کریں گے, تو ان کی سیاست چلے گی. آپ ہماری جو فوجی قیادت ہے اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہماری فوج نے سب سے زیادہ تو ہماری فوج نے ہی ماضی میں امریکہ کے ساتھ تعاون کیا اور امریکہ سے فائدے حاصل کیے, ادارے کے سطح پر بھی اور ذاتی سطح پر بھی. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو حالات کے جبر نے, یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقل آ گئی ہے. اس وقت جو فوج کی سوچ ہے وہ بڑی واضح ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے سٹینڈ لیتی نظر آ رہی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل بیگ صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے ہتھیاروں کے لحاظ سے انحصار کم کر دیا امریکہ پہ, اور خود انحصاری یا چائنا انحصاری کے اوپر آئی, یہ شاید ایک سٹیپ, ایک علامت اس کی یہ بھی ہے. میں ایک سفارتی سطح پر آپ کو بتاؤں گا. پاکستان کی فوج نے, رحیل شریف نے بھی اور موجودہ سی این سی نے بھی, جو ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور آپ ہماری یہ بہت بڑی اب خوش قسمتی کی بات دیکھ لیں کہ ہمارے گزشتہ چند سالوں سے ایران کے ساتھ تعلقات بہت بگڑ چکے تھے. یعنی وہ دوستی جو کبھی ہوتی تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو چکی تھی. وہ ایک دم پھر اس کا لفظ یو ٹرن تو شاید زیادہ ہوگا, لیکن کچھ ٹرن لیا ہے, اور ایران میں ہمارے فوجی سربراہوں کے متعدد دوروں نے حالات کو بہتر کیا ہے. اور ایرانیوں نے اب واضح طور پر کہا ہے کہ اس خطے میں امریکی اثر و نفوذ کو روکنے کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے. ان کی بات کا مطلب یہی تھا. تو یہ اس لحاظ سے تو بہت بہتر ہوا کہ فوج سمجھ چکی ہے, یا آپ یہ سمجھ لیجیے سمجھنے پہ مجبور ہو چکی ہے, یا سمجھ چکی ہے کہ جو غلطیاں, اور میں سمجھتا ہوں صاف بات ہے, ماضی میں سب سے زیادہ ہمارے فوجیوں سے غلطی ہوئی ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے. سب سے زیادہ غلطیاں ہمارے فوجی جرنیلوں سے ہوئی ہے, ہماری فوجی قیادت سے ہوئی ہے. سیاستدان تو ہمارے شروع سے اس طرح ہی رہے ہیں, لیکن فوجی قیادت. اور اب وہ جو اس کو واپسی لگائی ہے انہوں نے, یا اس پر اپنی پالیسی کو شفٹ کر رہے ہیں, اگر انہوں نے یہ کام ادھورا چھوڑ دیا تو یہ پاکستان کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا. اس کام کو ہم مکمل کریں. دیکھو جی, کسی نے کہا ہے کہ جو ٹویٹ کیا ہے اس نے ٹرمپ نے, اس کی اصل وجہ افغانستان نہیں تھی, اس کی اصل وجہ پاکستان کا چائنا اور روس کے ساتھ قریب جانا تھا, اور چائنا اور روس کے قریب جانے کے روکنے کے لیے وہ مختلف بہانے, مختلف جواز ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ویسے تو چائنا اور روس بھی کون سے مسلمان ملک ہیں, لیکن یہ کہ اگر سیاسی سطح پر ہمیں اپنے ایک دشمن سے نمٹنے کے لیے ان کی مدد ملتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ان سے تعاون اس حد تک کرنا چاہیے جس حد تک ہمارے دین کا معاملے میں کوئی آپ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ بہتر ٹریک پر ہے؟ بالکل بہتر ٹریک پر ہے. اگر میں کہہ دوں تو شاید مبالغہ ہو جائے کہ بہترین ٹریک پر ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے دیکھیے, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ امریکہ یو ایس کی جو انوائے ہے, امبیسڈر ہے یو این میں, نکی ہیلی, بھارت نژاد ہے وہ اصل میں, تو اس کی ٹویٹس آئی تھی پاکستان میں سیف ہیون ہے. تو ڈی جی ایس پی آر کی جوابی ٹویٹ میں یہ تھا, پرو انڈین جو امریکن امبیسڈر ہے یونائٹڈ نیشن میں, جو بھارت سے تعلق رکھتی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے.
تو یہ بھارت کا اثر ہے اس کے اوپر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو ایک صحیح سمت کے اندر سوچ جا رہی ہے. اور جیسے ایوب بیگ صاحب نے فرمایا، اگر یہ تسلسل کے ساتھ چلتی رہے اور منطقی انجام تک پہنچے تو بہت فائدہ ہے، اگر درمیان میں رکی تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اب جو بھی پاکستان کے اوپر صورتحال ہے، اس میں جو پاکستان کے ساتھ متعلق یا پاکستان کے ساتھ کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی طاقتیں ہیں خطے میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس حوالے میں اگر پاکستان کے لیے یہ مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسری پابندی آتی ہے، یہ جو دوستانہ جو ہماری خطے ہیں وہ ہم یا طاقتیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے کیا کام آ سکتی ہے پاکستان کے؟ دیکھیے جی، ایک تو ضرب المثل بھی ہے اور دنیا کی حقیقت بھی ہے کہ صحیح معنی میں جب تک آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، آپ اپنے دوست نہیں ہوتے، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا. پہلے بات یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے چائنا کے لیے پاکستان ناگزیر ہے، جغرافیائی لحاظ سے پاکستان ناگزیر ہے. اگر پاکستان بیچ میں سے نکل جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ چائنا کا محاصرہ کرنا امریکہ کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے. کنٹینمنٹ آف چائنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. افغانستان پہ اس کا قبضہ ہے، ایران کسی وقت اپنا رخ موڑ سکتا ہے، انڈیا اس کی جولی میں ہے. تو یہ امریکہ کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. اور یہ ویسے یہ خبر درست ہے جس کو چائنا انکار کرا کہ چائنا پاکستان میں ایک فوجی اڈا بنا رہا ہے، یہ خبر کتنی کو درست لگتی ہے؟ ایسا ہے کہ یہ خبر ہمارے کچھ جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے اپنے، میں اب نام لے کے کہہ رہا تھا، اوریو مقبول جان نے اپنے پروگرام حرف راز کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چائنا جو ہے یہ بلیک واٹر اور اس طرح کے دوسرے معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے پاکستان اور چائنا کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ جس طرح گوادر کے اندر وہاں پہ نیول اڈا بنا ہوا ہے چائنا کا، اب انکار تو چائنا کرے گا، اس کا پاکستان بھی کرے گا، کیونکہ یہ ایسا سیکرٹ ہے جس کو اوپن فوری طور پہ نہیں کیا جا سکتا، مان نہیں سکتے، وہ ماننا چاہیں گے بھی نہیں اور ایز اے سرپرائز بھی رکھنا چاہیں گے اس کو. لیکن اگر وہ کھڑے ہیں وارشپس تو نظر تو آئیں گے، بالکل آئیں گے، لیکن ہر جگہ پہ وارشپس کھڑے ہوتے ہیں، ابھی بھی وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن باقاعدہ فوجی اڈے کا بننا ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے پورے جو مڈل ایسٹ آپ کا انڈین اوشن ہے، امریکن ایسٹس کے اوپر اسٹرائک کر سکتے ہیں. صاحب یہ فوجی اڈا بننا بہتر ہے چائنا کا فوجی اڈا پاکستان میں بننا، اگر بنتا ہے تو؟ دیکھیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ، لیکن جو اس وقت ہماری موجودہ صورت امریکہ کا بن گیا تھا، امریکہ کا فوجی اڈا بن گیا تھا. دیکھیں امریکہ کے دنیا میں رویے اور چائنا کے دنیا میں رویے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. امریکہ نے دنیا کو عسکری جبر سے اور بارود سے قبضہ، افغانستان، عراق، فلاں، اس کے مقابلے میں چائنا کا انداز اور ہے، وہ سارے افریقہ پر قبضہ کر گیا ہے بغیر ہتھیار چلائے. لہٰذا چائنا کبھی اس طرف نہیں آئے گا. البتہ ہمیں چائنا کی بہت زیادہ اقتصادی بالادستی کے حوالے سے چکنا رہنا ہوگا. وہ اقتصادی طور پر چھایا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ عسکری قوت سے نہیں. فوجی اڈا اگر بنتا ہے تو چائنا کو اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا جتنا امریکہ کا ہمارے لیے نقصان دہ رہا ہے. فوجی اڈا چائنا کا پاکستان کا اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا پاکستان کے لیے جتنا امریکہ کا فوجی اڈا پاکستان کے لیے. دیکھیے چائنا ہمارا ہمسایہ ہے، جغرافیکلی قریب ہے، امریکہ جغرافیکلی ہمارا ہمسایہ نہیں ہے. یہ بہت مختلف سچویشن ہے، اس لیے چائنا کو بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پہ اپنا کام کرنا ہے. چائنا بھی یہ بات جانتا ہے، اس لیے چائنا اگر فوجی اڈا بنا رہا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ڈالے، اس کا اپنا مفاد اس کے اندر موجود ہے. صحیح ٹھیک ہو گیا. امریکہ کے تو مفادات مختلف ہیں اس سے بالکل. دیکھیے ایک اور چیز میں اضافہ کرنا چاہوں گا، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکن ایمبیسی جو منی پینٹاگون یہاں بنا ہوا ہے اس کو شرنک کرے، کم سے کم کیا جائے اس کو. جیسے عمران خان نے کہا پاکستان کی اتنی وہ ہے اوقات، کیوں نہیں ہے؟ اگر پاکستان سٹینڈ لینے پہ آئے، بات یہ ہے کہ جب وہ بن رہا تھا تو یہ لوگ کہاں گئے تھے سارے کے سارے؟ اس وقت بڑی محبت تھی، اس سے محبت تھی، یہ بات درست ہے. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی. محبت یہ جو رضا الحق صاحب نے بات کی ہے نا، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سنیار دی تے کلوار دی، یہ وہ بات ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے.
پاکستان کو فوری طور پر جو قدم اٹھانا چاہیے وہ یہ اٹھانا چاہیے کہ ان کا جو اضافی عملہ یہاں ہے اور اس کو یہاں سے نکالا جائے. امریکہ نے دنیا میں جہاں جہاں تباہی پھیلائی ہے وہاں اس کے سفارت خانے بڑھے، اضافی عملہ خوب یہ ہوا ہے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. دوسری ایک بات اور بھی ہے، پاکستان کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے اگر پاکستان اس کو استعمال کرے امریکہ کے خلاف، اور شاید شنید ہے کہ وہ کر رہا ہے. وہ یہ کہ یہ جو 15 لاکھ اب بھی ان رجسٹرڈ افغانی پاکستان میں موجود ہیں ان کو دھکیلے افغانستان کی طرف، اور وہ جائیں گے یقیناً ایسٹ کی طرف جہاں افغان طالبان ہے. تو امریکہ کو ایک دفعہ مصیبت پڑ سکتی ہے، اور شنید یہ ہے کہ پاکستان نے انہیں نوٹس دے دیا ہے. تو یہ وہ ان بیچارے افغانوں کے لیے تو خیر ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں دیکھیے 3% پاپولیشن کا انکریز ہوگا، ٹھیک ہے، افغانستان میں. افغان تیار ہیں وہاں جانے کے لیے اگر ان کو موقع ملے تو، اور افغان گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، افغان طالبان ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ ہتھیار استعمال کیا تھا نا اس نے، گویا یہ پشتون ہیں سارے. جی ہاں، تو یہ اگر امیگریشن ہو تو امریکہ کو وقتہ پڑ جائے گا. جیسا انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ کشمیر میں استعمال کرے اس چیز کو، ہندو آبادی یہاں لے کے آئے زیادہ تاکہ ان کے حق میں رائے شماری اگر ہو تو ہو. اچھا وہ تو لیکن وہ ہمیشہ بھاگ جاتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ تو ایک مختلف بات ہے. سر آخری سوال ہمارا اس پروگرام کے حوالے سے، اور وہ کنکلوژن پر مبنی بھی ہے. پاکستان میں سیاسی طاقت قیادتوں اور عسکری قیادتوں کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ یکسوئی سے پاکستان کے خلاف امریکہ کے اس اقدام کا اور آنے والے اقدامات کا مقابلہ کر سکیں؟ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں سبز باغی ہیں، اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اب وہ سب کے سب ایک پیج پہ ہوں، لیکن سجیسٹ تو کر سکتے ہیں، خواہشات ہیں نا. ہم ایک جسے کہتے ہیں نا خیر خواہی پر مبنی ایک بات تو ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی یہ حالات ہیں، کیا کرنے چاہیے ان دونوں قیادتوں کو کہ یہ ان کا فیس کر سکیں ایک پیج پر آ کے؟ آصف صاحب دیکھیے اس میں بہت ضروری ہے کہ تمام قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہو، حالانکہ ہونے کے چانسز کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. دیکھیے سب نے امریکی صدر کی ٹویٹ کو کنڈیم کیا ہے. جی لیکن دیکھیے مختلف انداز میں کیا. پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی اس نے کہا کہ ہمیں یہ بڑا سوچ سمجھ کے اور ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل حل کرنے چاہیے. اس میں آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، آپ کے سینٹ چیئرمین بھی شامل ہیں، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. تو وہ کچھ لوگ ایسے ابھی بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ جس طرح میں نے ذکر کیا ان کے موجود ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر سوچیں، کم از کم ملی اور قومی سطح کے اوپر ضرور سوچیں اس معاملے میں. جی بیگ صاحب، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں اتحاد کے بارے میں، اتفاق کے بارے میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں. یہ دنیا میں ہر جگہ پر ہی مفید ہو سکتا ہے، وہ مذہبی ریاست ہو، وہ غیر مذہبی ریاست ہو، تو اتحاد و اتفاق تو ہر ریاست کی ضرورت ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ اگر اپنی قریب کی تاریخ کا بھی جائزہ لیں تو آپ کو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آئے گی کہ ہر وہ نظریاتی ریاست جس نے اپنے نظریے سے انحراف کیا وہ شکست و ریخت کا شکار ہو گئی. کمیونزم سے انحراف کیا سوویت یونین نے 67 سال میں ختم ہو گئی. پاکستان بھی ایک نظریے کی بنیاد، چائنا نے بھی تو انحراف کیا. چائنا نے اپنا شفٹ کیا ہے کیپٹلزم کی طرف. چائنا ابھی بھی ون پارٹی ہے، ون پارٹی سسٹم ہے. چائنا نے شروع سے اس طرح کمیونزم کو قبول ہی نہیں کیا تھا. سوشلسٹ نظام زیادہ ہے وہاں پہ، اور وہ سوشلزم سے تھوڑا سا شفٹ کر کے کیپٹلزم کی طرف اس نے رخ کیا ہے. چائنا کبھی بھی کمیونزم کی طرف راغب نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ تو سوویت یونین تو آپ اس کی بنیاد ہی یہ تھی. تو وہ اپنے نظریے سے انحراف کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا بھی ایک نظریہ ہے. دیکھیں آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک پیج کی بات کر رہے ہیں، آپ سب کے مل بیٹھیں گے کس بنیاد پر؟ پاکستانی ہونے کی بنیاد پر. پاکستانی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانیت کہتے ہیں تو قومیت کی نفی کر کے تو ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا.
قومیت کی نفی کی تھی تو پاکستان ہمیں ملا تھا نا. ہم نے کہا تھا کہ قوم جو ہے وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں ملک بنے گا بلکہ مذہب کی بنیاد پہ بنے گا. ہم نے قومیت کی نفی کر کے پاکستان بنایا. اب پاکستان کو پاکستانیت کو پاکستان کے استحکام کا باعث بنا لیں. جس چیز کی نفی کی اسی کو بنیاد بنا لیں. دیکھیے اندازہ کیجئے کہ جغرافیائی لحاظ سے 1000 میل کے 1100 میل کے فصل کے باوجود ہم ایک ریاست بن گئے. کیا وجہ تھی؟ کیا مشترک شے تھی؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ مشترک تھا. اب بھی دیکھیں اگر آپ کو اتحاد کی بنیاد ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ لباس میں، زبان میں یا دریائے سندھ میں نہیں ملے گی. وہ آپ کو مذہبی کی بنیاد پر آپ ایک جگہ اکٹھے ہو سکیں گے. اور آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان اس وقت امت مسلمہ کا واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، جو دنیا میں کا مقابلہ کر سکتا ہے امت مسلمہ کا رہبر بن کر. لہٰذا اگر پاکستان میں وہ نظریے جو جس پر قائم ہوا تھا وہ ایک عملی شکل اختیار کر لے، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے، تو پھر ایک واقعتاً ایک ایسی چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ اس پر سب لوگ متفق ہو سکیں گے اور پھر وہ ایک ایسی عمارت بن سکے گی جس پر انشاءاللہ تعالی کوئی تارپیڈو، کوئی چیز جو اس پر جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکے گی. اچھا، یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ تو ایک تسلسل کے ساتھ ایک ٹائم ہے. جی جی. ایک ہے امیجیٹ، ابھی جو صورتحال ہے اس وقت، جو امیجیٹ صورتحال، اصل حال تو آپ نے بتا دیا جی جی. جسے ہم کہنا کہ کل شفا تو وہ ہے. لیکن ابھی ایک جو فوری طور پر جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں یہ چیزیں جس طرح کی ہم، تو اس کو کم از کم یہ بنیاد اس کی بنا لیں کہ اگر پاکستان قائم رہتا ہے تو سیاستدانوں کا بھی فائدہ ہے. اگر پاکستان قائم رہتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی فائدہ ہے، تاجروں کا بھی فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے. تو کم از کم اس کو بنیاد بنا لیجئے کہ پاکستان دنیاوی لحاظ سے ہماری ایک پناہ گاہ ہے. اگر اس پناہ گاہ کی ہم نے حفاظت نہ کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر انڈیا یہاں آ جائے تو وہ کیا سلوک کرے گا پاکستان کے ساتھ؟ لہٰذا پاکستان کی سلامتی کو فوری طور پر نہیں تو کیا یہ دھرنے بند کر دیں؟ کیا یہ کھینچا تانی مجھے کیوں نکالا، فلاں کو کیوں رکھا؟ سب کچھ بند ہونا چاہیے، دونوں طرف سے بند ہونا چاہیے، سب کچھ بند ہونا چاہیے. صرف ایک سوچ ہو ہم نے خارجی دشمن کا مقابلہ، یعنی کہ ابھی وہ سب ختم کریں. اور اس وقت ایک تو خارجی دشمن کا، اور دوسرا ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم چل رہا ہے پولیٹیکل سسٹم، اس کو چلنے دیں، اس کو ڈی ریل نہ کریں، الیکشن آنے دیں، گورنمنٹ سلیکٹ ہونے دیں. یہی آپ یہی چاہ رہے ہیں نا؟ اور قوم کوشش کرے کہ اس دفعہ صادق اور امین کو سلیکٹ کرے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹیمپریری قدم ہو جائے گا اچھائی کی طرف. عبوری طور پر ہم ایک اچھائی کی طرف چل پڑیں گے. اس کے بعد اس نظام کو نافذ کیجئے جس نظام کی خاطر یہ ملک بنا تھا. تو انشاءاللہ پاکستان بہت مستحکم اور بہت ہی طاقتور. آپ یہ دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہم اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی آج جو حالت ہے پوری دنیا میں، اسلام وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، تو وہ اس دین کو چھوڑ کے ہی ہماری یہ حالت ہو گئی نا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ حصوں میں بھی بٹ گئی. ہم نے اس دین کو جو کہ اصل بنیاد تھا مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کی، گلوبلی بات کر رہا ہوں، اور خلافت کا نظام تھا جو گلوبل تھا، اس کو چھوڑنے کے بعد ہم اپنا مختلف خطوں میں بڑھ گئے. کچھ امریکہ کی طرف چلے گئے، کچھ روس کی طرف چلے گئے، کچھ فلاں کی طرف. دیکھیں آصف صاحب، آپ اس کو میری خواہش کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بہت ہی ایک گہری بہت بات اور گہری خواہش کہہ سکتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ پاکستان بہت ہی برے حالات سے جو دو چار ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان حالات سے نکل جائے گا. اور اس کی دلائل کی بجائے کچھ آپ یہ کہہ لیجئے کہ کچھ جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی سی ہے کہ آفٹر آل پاکستان کیسے وجود میں آ گیا. جب برطانیہ کی یہ صورتحال تھی، مخالف تھا، اور ہندوستان کی کانگریس کیا کر رہی تھی، پاکستان کیسے ایٹمی صلاحیت کا مالک بن گیا جبکہ یہ سوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا. تو یہ چیزیں ایسی. پھر یہ ہے کہ پاکستان جب وہ 71 کا معاملہ ہوا تو انڈیا تو ویسٹ پاکستان کو بھی صاف کرنے کا رکھتا تھا. وہی امریکہ جس نے ایسٹ پاکستان ہم سے چھینا تھا، وہی امریکہ جو ہے وہ بن گیا پاکستان کا محافظ، اور اس نے کہا میں یہ نہیں کرنے دوں گا.
ویسٹ پاکستان پہ آپ کو حملہ نہیں کرنے دوں گا. تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ خدائی معاملات مشیت ایزی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے کوئی ایسا کام لینا چاہتا ہے جو امت مسلمہ کا دنیا میں سرخ روح ہونے کی بنیاد بنے. ایوب بیگ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. رضا الحق صاحب آپ کی تشریح آوری کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا اختتام اس شعر پر کرتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.